السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے اور کمنٹس ضرور دیا کیجئے، اور اگر کسی کو اپنا کوئی من پسند ناول سننا ہے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا۔ دونوں رانوں کا گوشت ادھیڑ کر شکنتلا کڑی ہو گئی اور اس نے مضروب کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پکڑ لی جسے وہ چھڑانے سے قاصر تھا، اور پھر خنجر کے ہلکے سے جھٹکے سے وہ انگلی کٹ کر دور جا گری۔ پھر ایک کے بعد دوسری انگلی کٹ کٹ گرنے لگی۔ زخمی شخص کی آہو پکار سے دل لرز رہا تھا، لیکن شکنتلا پوری دل جمی اور سکون سے اسی وحشیانہ ظلم میں مصروف رہی۔ آخرکار ساری انگلیاں فرش پر خون آلود بکھری ہوئی تھیں اور انگلیوں کا بغیر خون سے لتھڑے لرزتے ہاتھ لٹکتے رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی کنیزیں بے ہوش ہو گئیں۔ ادھر شکنتلا نے پوری صفاقی سے دونوں کان اور ناک بھی کاٹ ڈالی تو وہ نصیب و جلا زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گیا تو شکنتلا نے خنجر پھینک دیا اور ایک کنیز کو پانی لانے کو کہا تو اب پھرتی سے گئی اور پانی کی سراہی لے آئی۔ شکنتلا نے ہاتھ دھو کر صاف کیے اور تولیے سے پہنچنے لگی۔ پھر مسحری عرشے پر منگوائی اور اس پر دراز ہو کر شراب منگوا کر نیم دراز ہو گئی اور کنیزوں کو پاس بلایا۔ تم سب مل کر ان فوجیوں کے سر کاٹ دو۔ شکنتلا کا رنگیلا شاہی فرمان سن کر نازک اندام کنیزوں کو سانپ سونگ گیا، لیکن پھر ان کے ہاتھ پاؤں تیزی سے حرکت میں آئے اور جس کے ہاتھ جو تیز دھار آلہ لگا رسی سے بندھے ہوئے فوجیوں کے سر کاٹنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری کہ اکثر گردن کٹی لاشیں ہی پھڑکتی رہ گئیں، گردنیں الگ پڑی تھیں۔ صرف چند فوجی ہی رہ گئے جن کی ذہنی حالت بھی مردوں سے بدتر تھی۔ جو رہ گئے ہیں ان کو آزاد کر دو۔ شکنتلا شراب کے گھونٹ لے کر شان بے نیازی سے مخاطب ہوئی تو باقی مادہ مرد آزاد کر دیے گئے، لیکن دوسروں کا حشر دیکھ کر ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی۔ اکثر اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہ رہ سکے اور گرنے لگے۔ اب شکنتلا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ایک ایک مرد کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ تعداد میں 18-20 تھے۔ شکنتلا نے ان میں سے 3 کو الگ کر لیا اور ان کو ایک طرف لے گئی اور پھر ان سے مخاطب ہوئی۔ اگر میری خواہشات پر عمل کرتے رہو تو شاید بچ جاؤ، ورنہ دوسروں جیسا حشر ہو سکتا ہے۔ نام بتاؤ۔ غرسوس، سالوش، میگان، تینوں نے نام بتائے۔ زبردست۔ شکنتلا مسکرائی۔ ڈرو نہیں، حوصلہ رکھو، اب تم میرے نائب ہو، اس جہاز پر میرے بعد تمہارا ہی حکم چلے گا۔ پھر اس نے تینوں کا بغور جائزہ لیا۔ تینوں ہی جوان، دراز قد اور صحت مند تھے، تاہم سالوش شکنتلا کو تینوں سے بہتر نظر آیا۔ آؤ سالوش۔ شکنتلا نے ہاتھ بڑھایا تو سالوش ٹھٹک گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگا۔ تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنستی اور خود ہی آگے بڑھ کر سالوش کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچنے کے انداز میں اسے لے کر میشکی کے مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ خاصی دیر بعد دونوں باہر آئے تو سالوش کی جبین مشقت کے پسینے سے چمک رہی تھی اور شکنتلا کے کھلے کھلے سے گیسو اسی مشقت کی چغلخوری کر رہے تھے۔ سالوش کو بند قسمت کا تالا یوں اچانک کھٹاک سے کھل جانے کی توقع نہ تھی۔ باہر آتے ہی شکنتلا نے میشکی کو طلب کیا جو ابھی تک اپنی خادماؤں کے جھرمٹ میں وحشت زدہ انداز میں بیٹھی تھی۔ میشکی ڈرتے ڈرتے قریب آئی تو شکنتلا نے دونوں بازو کھول کر اسے گلے ملنے کی دعوت دی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں آگے بڑھائی تو شکنتلا نے آگے بڑھ کر اسے باہوں کی وادی میں قید کر کے بھیجنا شروع کر دیا اور اپنا منہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر میشکی پہلے سسکی اور پھر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ شکنتلا کے تیز کچکچاتے دانت میشکی کی گردن کی ابری ہوئی رگ میں پیوست ہو چکے تھے۔ نازک اندام میشکی کسمسانے اور پھڑپھڑانے لگی، مگر شکنتلا کی گرفت سے نکل جانا اس شہزادی کے بس میں کہاں، جبکہ اس کی خون سے بھری رگ شکنتلا کے دانتوں کے شکنجے میں آ چکی تھی جسے شکنتلا بری طرح بھگوڑنے میں مصروف تھی، اور پھر خون کی لکیریں میشکی کے شانوں پر پھیل کر اسے تربتر کرنے لگی۔ میشکی اذیت ناک انداز میں چیخنے اور چلانے لگی، جبکہ شکنتلا بری طرح اسے باہوں میں کس کر اس کا خون پینے میں مصروف تھی۔ یہ مظاہرہ برسرعام جاری تھا۔ تمام کنیزیں بچ جانے والے فوجی اور عملے کے افراد یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر شکنتلا کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ گڑیا سی میشکی کی مدافعت دم توڑ گئی اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی، اور شکنتلا اس کا لذیذ خون اپنے معدے میں منتقل کرتی رہی اور جب سیر ہوگی تو اس نے میشکی کو دھکا دے کر گرا دیا اور وہ بے جان لاشے کی طرح گر گئی۔ تمام مرد و زن کو سانپ سونگ گیا کہ یہ خوبصورت بلا تو جادوگرنی اور خون پینے والی آدم خور بھی ہے۔ سب کو اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ ادھر شکنتلا لڑکھڑاتی ہوئی عرشے پر موجود مسحری پر اوندے منہ آ کر گر گئی۔ اس پر نشے کی سی کیفیت تھی اور پھر وہ سکون اور بے فکری سے نیند کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ جب شکنتلا کی آنکھ کھلی تو سورج تانبے کی دہکتے پرات کی صورت میں سمندر کی آغوش میں پناہ لے رہا تھا۔ وہ تقریباً سارا دن سوتی رہی تھی، لیکن کسی میں اس کے قریب آنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ شکنتلا نے تیکھی نظروں سے انسانوں اور ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا اور انگڑائی کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کی نظریں میشکی پر جم کر رہ گئی اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے دھپ سے انگڑائی لے کر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دیے۔ نیم مردہ نیم بے ہوش میشکی کی طرف بڑھی۔ عین اسی وقت بجرا ڈولنے لگا۔ بجرا بہرے کی
بحری بجرے کی یہ خلاف توقع حرکت اتنی شدید تھی کہ ہر زیرو لرز اٹھی اور ہر انسان کا ترا نکل گیا۔ شکنتلا کی آنکھوں میں بھی لمحے بھر کو تشویش ابھری، لیکن پھر کچھ سوچتے ہی اس کا چہرہ اطمینان کی اماجگاہ بن گیا۔ لیکن دوسرا جھٹکا پہلے سے بھی خوفناک تھا۔ تمام بادبان بری طرح پھڑپھڑانے لگے، جیسے ہوا کا شدید دباؤ برداشت کر رہے ہوں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سمندر پرسکون اور آسمان قطعی صاف تھا۔ لمحے بھر کو ایک دفعہ پھر شکنتلا کی آنکھ میں تشویش لہرائی، جبکہ باقی لوگ تو خوفزدہ ہو کر چلانے لگے اور غیر متوقع طور پر بجرا شمالی سمت تیزی سے گھسٹنے کے انداز میں چلنے لگا، جبکہ وہ جنوب مغرب کی طرف میوے حرام تھا۔ بجرے کی چال میں اس تبدیلی کو شکنتلا بھی محسوس کر چکی تھی اور تیزی سے شمالی عرصے پر آ گئی۔ وہ سمندر کا جائزہ لینے لگی۔ لہریں تلاطم خیز نہ تھیں اور ہوا بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت بجرے کو اپنی سمت کھینچ رہی ہو۔ اب ہر لہجہ کھینچنے کے انداز میں تیزی آتی جا رہی تھی، پر شکنتلا کو شمالی سمت دور ایک سیاہ لکیر سی دکھائی دینے لگی۔ زمین! شکنتلا بڑبڑائی۔ شکنتلا کا قیاس درست تھا۔ بحری بجرا تیزی سے ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کی رفتار بے ہنگم اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ بادبان پھٹنے لگے اور مستول گرنے لگے تھے۔ کنیزوں، فوجیوں اور عملے کے ارکان میں ہڑبنگ مچ گئی تھی، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ رہا تھا۔ اسی اسنا میں ایک مہیب اور پراسرار سی زوں زوں کی آواز فضا میں ابھرنے لگی۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کے لیے اس نے ہزاروں سال ماضی کی سمت رکھتے سفر باندھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی اور پھر چٹانوں سے بھرا ساحل شکنتلا کو نظر آ گیا۔ ساحل سے پہلے بھی سمندر کے اندر جا بجا پتھریلی نوکیلی چٹانیں پانی سے سر نکالے نظر آنے لگی۔ اتفاق سے ہی بجرا ان سے بچ کر جا رہا تھا، جو بذات خود اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ زوزو کی آواز شام کے ملجگے میں وحشت کا احساس دلانے لگی، جو ہر ساتھ بلند اور گرجدار ہوتی جا رہی تھی۔ شکنتلا نے ساحل پر غور سے نظریں جمائیں تو اسے بے شمار لوگ نظر آئے، جو ہاتھوں میں تلواریں سونتے اچھل رہے تھے، جیسے آنے والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دینے کے ارادے باندھے ہوں۔ اور پھر شکنتلا بری طرح چونکی، کیونکہ ایک بہت بڑی پتھریلی سمندر سے ابھری چٹان اسے طوفانی رفتار سے قریب آتی دکھائی دی۔ وہ جان گئی کہ اگلے چند لمحوں میں بجرا اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ بچاؤ نہ کیا گیا تو جسمانی طور پر اسے شدید نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ لمحے بھر کو اس نے کچھ سوچا اور پھر اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ ادھر بجرا شترے بے مہار چٹان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور دور سے چھوٹی نظر آنے والی پتھریلی نکلی چٹان اب پہاڑ کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بجرے پر موجود تمام خادمائیں اور دوسرے لوگ بھی اس چٹان کی طرف بجرے کو بڑھتا دیکھ کر ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے فرش پر لیٹتے چلے گئے۔ ان کے شور اور چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی اور چٹان سر پر آ پہنچی، لیکن اس سے قبل کہ بجرا اسے ٹکراتا شکنتلا کا جنتر منتر عملی شکل اختیار کر گیا اور شکنتلا کے پاؤں بجرے کا فرش چھوڑ گئے اور شکنتلا برق رفتاری سے فضا میں بلند ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ اوپر کو اٹھی، خوبصورت بجرا میچکی اور دوسرے لوگوں سمیت دہشت ناک انداز میں چٹان سے جا ٹکرایا، اس کے پر خچے اڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی تمام انسانوں کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ کر سمندر برد ہونے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد سمندر دیو ہیکل بجرے کو بنا ڈکار مارے ہڑپ کر گیا۔ شکنتلا فضا سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر وہ ساحل کی طرف میوے پرواز ہوگی، جہاں بے شمار انسان ہتھیار ہاتھوں میں تھامے شاہی بجرے کی آمد کے منتظر تھے۔ شکنتلا بہت زیادہ اونچائی پر نہ اڑ رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ کیا میں دکھائی نہیں دے رہی؟ دیوی جی، یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک کردری آواز سن کر شکنتلا نے پلٹ کر دائیں سیما دیکھا تو اس کا مہابیر جازز بھی اسے اپنے پہلو میں اڑتا نظر آیا۔ میں نے اپنی قوت سے ان کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی ہے کہ یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شاید دماست کی عقابی نظروں سے نہ بچ سکیں۔ دماست کون ہے؟ شکنتلا نے سوال داغا۔ دماست اس جزیرے کا روحانی پیشوا ہے۔ کیا تمہیں بھی دیکھ لے گا؟ شکنتلا تیزی سے بولی۔ نہیں دیوی جی، جازز پرانی اور بسیدہ چیز ہے، یہ دماست کی نظروں کے بس میں نہیں، لیکن ضروری ہے کہ میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں۔ یہاں قدم قدم پر آپ کے لیے مجھے خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ بکو مت۔ شکنتلا راہ پڑی چیز نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھا کر منہ میں رکھ لے۔ شکنتلا کی جھڑک سن کر جازز چپ ہو گیا، لیکن شکنتلا کو اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ لیکن شکنتلا جزیرے پر اترنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گھاس پھوس کی بے شمار جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، جن سے دھوئیں کے اٹھتے مرغولے رات کا کھانا پکنے کا پتہ دے رہے تھے۔ شکنتلا اڑتی اڑتی آبادی سے ذرا دور نکل آئی، جہاں بے شمار درخت جنگل کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ یہاں بھی ساحل قریب ہی تھا۔ شکنتلا جس جگہ اتری تھی یہاں کوئی آبادی یا آدمزاد نظر نہ آ رہا تھا، تاہم قریب ہی کہیں زوردار کھٹ کھٹ کی اونچی اونچی آواز آ رہی تھی، جیسے لکڑی پر تیز دھار تیشے سے کوئی لکڑہارا بڑھئی کا کام کر رہا ہو۔ شکنتلا نے لمحے بھر کو کچھ سوچا اور پھر آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ درختوں کی اوٹ سے نکلتے ہی اسے ایک جوان سال لڑکا درخت کے کھوکھلے تنے کے اندر بیٹھا اسے مزید کھوکھلا کرتا نظر آ گیا۔ یہ کوئی ملاح لگتا تھا، جو درخت کے مضبوط اور لمبے تنے کے پیٹ کو کھوکھلا کر کے اسے کشتی کا
روپ بنا رہا تھا۔ شکنتلا نے اسے پھانسنے کا ارادہ کیا اور اچانک ہی اس کے سامنے آ گئی۔ ایک انتہائی حسین و جمیل جواں سال اجنبی خوش پوش حسینہ کو سامنے پا کر بسیدہ کپڑوں میں ملبوس نوجوان نے ہکا بکا انداز میں اسے دیکھا اور پھر حلق سے عجیب و غریب آواز نکالتا ہوا اپنا اوزار پھینک کر زیر تعمیر کشتی کے اندر ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کسی مقامی زبان میں اسے کچھ کہنے لگا۔ شکنتلا کے لیے روئے زمین کی کوئی زبان اجنبی نہ تھی۔ معمولی غور کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ نوجوان کہہ رہا تھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں ایک جزیرے کی شہزادی ہوں اور راستہ بھول کر اس جزیرے کے ساحل سے آ لگی ہوں۔ شکنتلا جھوٹ موٹ کوئی داستان گھڑ کر اسے متصراً سنانے لگی۔ تمہیں کسی نے دیکھا نہیں؟ نوجوان بڑا حیران تھا۔ شکنتلا نے معصومیت سے سر ہلایا۔ تماست کسی اجنبی کو جزیرے پر آنے کی اجازت نہیں دیتا، تم بھاگ جاؤ۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ صبح چلی جاؤں گی، رات کی رات مجھے پناہ دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنا وجود دے دوں گی۔ شکنتلا اپنے سراپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ لمحے بھر کو نوجوان کی زبان کو بریک لگ گیا۔ وہ اس کے جسم کی رعنائیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شہوت کے آثار نے جنم لینا شروع کر دیا۔ آؤ جلدی سے آ جاؤ۔ نوجوان کشتی اور اوزار وہیں پھینک کر ایک طرف چل پڑا۔ شکنتلا بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے لگ گئی۔ نوجوان تیزی سے درختوں کے اندر ہی اندر راستہ بناتا ہوا ایک اونچے اور گھنے درخت کے پاس پہنچ گیا اور سر اٹھا کر اسے کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ شکنتلا نے سر اٹھا کر دیکھا تو درخت کے اوپر ایک مضبوط مچان نما چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا جو بانس اور گھاس پھوس سے بنایا گیا تھا۔ نوجوان کسی بندر کی طرح درخت کے تنے سے لپٹ کر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر جا پہنچا اور نیچے دیکھ کر شکنتلا کو اوپر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ لیکن شکنتلا کی ہچکچاہٹ پا کر وہ ٹہنیوں کے اندر سے کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا اور پھر ٹہنیوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے بٹی ہوئی مضبوط رسی کی مانند کوئی چیز نکال کر نیچے پھینک دی جس کا سرا اوپری ٹہنیوں سے مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ شکنتلا ساری بات سمجھ کر درختوں کی چھال سے بٹی ہوئی رسی کو کھینچ کر اس کی طاقت کا اندازہ لگایا اور پھر مٹھیوں کی مضبوط گرفت قائم کر کے اس کے ساتھ لٹک گئی اور پاؤں درخت کے تنے پر جما کر اوپر چڑھنے لگی۔ اسے کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ یوں بھی وہ درخت کے اوپر بنی مچان میں آ گئی جہاں ایک کمرہ نما بنا تھا اور گھاس پھوس کا بستر لگا تھا۔ اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ بارش بھی اس پر اثر نہ کر سکتی تھی اور سورج کی کرنیں دن کے وقت بھی یہاں پہنچ پانے کی جرات نہ رکھتی تھی۔ شکنتلا نے طائرانہ نظروں سے جھونپڑی کا جائزہ لیا اور پھر گہری سانس لے کر کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پشت کے بل دھڑام سے گھاس پھوس کے بستر پر گر گئی اور نوجوان دزدیدہ نظروں سے شکنتلا کی رعنائیوں کو ماپنے میں مصروف تھا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور شکنتلا اگلی صبح کے بارے میں سوچنے لگی کہ تورا برا جزیرے میں بخیریت داخل تو ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں آگے کیسے حالات منہ کھولے بیٹھے۔ اچانک ایک خیال چھپاکے کی طرح لاشعور سے ابھر کر شعور پر قبضہ جماتا چلا گیا کہ ناگدہ سے رابطہ کر کے مشورہ لیتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی نظر بے اختیار بائیں ہتھیلی کی طرف اٹھی اور ہونٹ بڑبڑ کرنے لگے۔ جنتر مکمل ہوتے ہی گہرے اندھیرے میں سے اپنی ہتھیلی میں آڑی ترچھی لکیریں نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ آپس میں گڑ مڑ ہونے لگی اور پھر آہستہ آہستہ ان میں کوئی منظر نمایاں ہونے لگا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ناگداس صرف لنگوٹی میں ملبوس نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی کمرے میں ہے جہاں شکنتلا رہتی تھی۔ ناگداس اکیلا نہ تھا بلکہ اس کی آغوش میں ایک البیلی مچبین بھی تھی جسے ناگداس نے تیزی سے پرے کیا۔ کیسی ہو شکنتلا؟ میں ٹھیک ہوں داس جی۔ اور پھر شکنتلا نے روایتی باتوں کے بعد متصراً اسے اپنی ساری پتا سنائی، موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ سنو شکنتلا، ناگداس چمکتی آنکھوں سے پرجوش لہجے میں بولا، تم غیر متوقع طور پر امرت جل کے بالکل قریب ہو جہاں تم موجود ہو۔ اسی جنگل میں دائیں طرف چلنا شروع کر دو تو کوئی ایک کوس کے فاصلے پر تورا بورا کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں میں گہری گہری لمبی لمبی تاریک غاریں ہیں۔ انہی غاروں میں سے ایک غار میں امرت جل کا چشمہ ہے جو غار سے آبشار کی صورت میں نکل کر پہاڑوں سے نیچے گرتا ہوا نالے کی شکل میں بہتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ تورا بورا کے علاقے میں تمہیں پہاڑ سے 5 آبشاریں مختلف غاروں سے نکل کر تورا بورا پہاڑ کی چوٹی سے گرتی ہوئی نظر آئیں گی اور نیچے آ کر سب کا پانی آپس میں مل جاتا ہے اور پہاڑ گہری سیاہ رنگت کا ہے اور عمودی ہونے کی بنا پر اس پر عام طریقے سے چڑھنا ناممکن ہے۔ ناگداس، امرت جل کی کیا پہچان ہے؟ شکنتلا بولی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ امرت جل بھوری رنگت کا آلودہ پانی ہے۔ اچھا اب تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہتے ہی شکنتلا نے دیکھا کہ ناگداس نے قریب موجود اس سیماب صفت البیلی نوجوان حسینہ کو دوبارہ گوش میں کھینچ لیا اور پھر شکنتلا کی ہتھیلی پر آڑی ترچھی لکیریں سی پیدا ہوئی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ عین اسی لمحے شکنتلا کو اپنے قریب کسی زیرو کی موجودگی کا احساس ابھرا اور وہ پھرتی سے پلٹی۔ اسی نیم برہنہ نوجوان کو قریب پایا۔ شاید وہ شکنتلا کو ناگداس سے بات کرتے دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حیرت، شکوک اور خوف سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ شکنتلا سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں بولی۔ جواباً نوجوان کچھ بولنے کی بجائے پلٹ پڑا اور پھرتی سے بھاگ نکلا۔ شکنتلا سانپ کی پھرتی سے اس کے پیچھے لپکی اور باہر آئی لیکن ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوجوان یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ شکنتلا تھوڑی دیر بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو اس نے تیزی سے آواز دی،
جازز جازز کہاں ہو؟ لیکن جازز حاضر نہ ہوا۔ اب شکنتلا کا ماتھا ٹھنکا، وہ سمجھ گئے کہ جازز یقیناً کسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے اور اب وہ بھی دماثت کی نظروں میں آ چکی ہے۔ نوجوان بھی فرار ہو چکا تھا، لہٰذا بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس نے اپنی جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرحد سے نیچے اتر آئی اور اندازے سے دائیں سمت چل پڑی تاکہ تورا بورا کی پہاڑی کے قریب تر ہو جائے۔ اس وقت اس نے سانپ بننا مناسب نہ سمجھا اور انسانی روپ میں ہی تیزی سے سفر کرتی گئی۔ اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتی تھی، لہٰذا چلنے میں سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جو وہ آگے بڑھ رہی تھی، جنگل کم اور زمین پلپلی ہوتی جا رہی تھی۔ اب اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے اور سر پر تاروں بھرا آسمان دکھائی دینے لگا تھا، لیکن ایک نیا مسئلہ شکنتلا کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ زمین کی مٹی بہت زیادہ پلپلی ہونے لگی تھی، اتنی کہ اب تو اس کے پاؤں بھی دھسنے لگے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شکنتلا رک کر سوچنے لگی کہ کیوں نہ یہاں سے اڑنا شروع کر دوں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن پھر اچانک وہ بری طرح چونکی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین میں دھنستے دھنستے گھٹنوں تک بے بس ہو چکے تھے۔ اس نے بلا تاخیر منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن منتر مکمل ہونے کے باوجود وہ اڑ نہ سکی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اسے اپنا جسم اوپر کی طرف از خود زور لگاتا ہوا محسوس ہوا، لیکن نیچے سے بھی کوئی نہ نظر آنے والی قوت اسے کھینچ رہی تھی اور اس کے نیچے کی طرف دھنسنے کی رفتار سست ہو گئی تھی، لیکن جاری تھی۔ اور پھر شکنتلا کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ رانوں تک زمینی دلدل میں دھنس چکی تھی۔ اب تو شکنتلا کے چہرے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی اور جلدی جلدی ایک کے بعد ایک جنتر منتر پڑھنے لگی، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات۔ دلدل مسلسل شکنتلا کو نگل رہی تھی۔ اس اسنا میں شکنتلا کو اپنے چہرے کے گرد کوئی چیز بھنبھناتی آواز کے ساتھ اڑتی محسوس ہوئی تو وہ قدرے حوصلہ مند ہو گئی۔ یہ جازز تھا۔ جازز کے آتے ہی شکنتلا کو اپنی ٹانگیں اوپر کی طرف نکلتی محسوس ہوئیں، جس سے اس کی جان میں جان آئی۔ وہ مسلسل اوپر کو آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اب دلدل سے اوپر ہو چکی تھی اور اس کا وجود فضا میں بلند ہونے لگا تھا۔ اب شکنتلا نے سنبھل کر جادو کے زور سے اڑنا شروع کر دیا۔ اچھا دیوی، میں چلا، یہ میری آخری حد تھی، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ کہتے ہی جازز غائب ہو گیا، لیکن شکنتلا آگے بڑھنے کا پورا عزم صمیم رکھتی تھی اور وہ دل ہی دل میں جازز کو کوستی ہوئی دلدل کو اڑتے ہوئے پار کرنے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسے ایک عمودی کالے رنگ کا پہاڑ نظر آ گیا۔ اچھا تو یہ تورا بورا کا مقام ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ وہ اڑتی ہوئی پہاڑ کے نزدیک آنے لگی۔ نزدیک آئی تو اسے تیز پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر اس نے دیکھا کہ ناگتاس کی معلومات کے عین مطابق کئی جھرنے پہاڑ سے آبشاروں کی صورت میں گر رہے تھے۔ پانی اونچائی سے زمین پر گر کر ندی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ گنتی میں یہ کل 5 آبشاریں تھیں جو نزدیک در نزدیک تھیں۔ اب شکنتلا کو یہ معلوم کرنا تھا کہ ان میں سے کون سا پانی بھوری رنگت اور گدلا مائل ہے، لیکن رات کے اس اندھیرے میں باوجود اس کے وہ دیکھ سکتی تھی، لیکن پانی کی پہچان بہرحال مشکل تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہزاروں سال اور ہزاروں کوس دور آنے کے بعد غلطی کا امکان نہ رہ جائے اور منصوبہ کہیں درم برم نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس نے وادی اور پہاڑ کا جائزہ لے کر اصل کام صبح تک مؤخر کر دیا اور رات کا بقیہ حصہ اسی وادی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ وادی سرسبز تھی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور بظاہر وادی انتہائی خوبصورت تھی، سوائے اس کے کہ تورا بورا کا پہاڑ گہرا سیاہ رنگت کا محسوس ہو رہا تھا، شاید رات کی وجہ سے۔ شکنتلا نے سوچا اور پھر دیکھ بھال کر شکنتلا نے ایک کھو کو اپنا مسکر بنا لیا۔ یہ زمین سے بلند پہاڑ کے اندر بنی ہوئی چھوٹی سی غار تھی جو کہ مکمل پتھریلی تھی۔ شکنتلا ایک جانب مناسب جگہ دے کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ پہلے تو صبح خود پانی پی کر اپنی حیات کو 5000 سالوں کے لیے محفوظ کر لوں گی اور پھر 5000 سال گزارنے کے بعد دوبارہ پانی پی کر مزید ہزاروں سال زندگی بتاؤں گی۔ شیخ چلی کی انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسے بائیں ہتھیلی پر زبردست جھٹکا محسوس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہتھیلی کی طرف دیکھا تو ناگداس کی شکل نظر آ رہی تھی جو سخت غصے میں نظر آتا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کانٹوں کی سیج پر دشمنوں کے نرگے میں تجھے نیند کی اٹکلیاں سوج رہی ہیں؟ صبح کے انتظار میں ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر لہجہ تجھے خبردار رہنا چاہیے۔ معافی چاہتی ہوں ناگداس، یہ میری غلطی تھی، شکنتلا جھمک کر بولی اور چکنی ہو کر غار کے دہانے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے پوری وادی اس کے نگاہ میں، آسمان بالکل صاف، تاروں بھری چنگیر معلوم ہو رہا تھا، ہزاروں لاکھوں روشن اور مدھم ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ یقیناً امن ہی امن تھا، ہر طرف سکون طاری تھا، جبکہ شکنتلا کے سینے میں امنگوں اور وسوسوں کا طوفان بپا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، اب آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، بادیں سرسر چلنی شروع ہو چکی تھی۔ شکنتلا غار کے عین کنارے پر دونوں گھٹنے جوڑے، ان پر دونوں انگلیوں میں پھنسائے اور تھوڑی ٹکائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ کھلے بالوں کے ساتھ اس وقت اگر اسے کوئی عام آدمی دیکھ لیتا تو حیرت اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ اس کا دیو والا حسین چہرہ دیکھ کر دیوانہ ہو کر کپڑے پھاڑتا ہوا بھاگ نکلتا۔ ادھر باد نسیم کے ہلارے ایک نئی صبح کا اعلان
करना शुरू हो चुके थे। अगर इस इलाके में मुर्गे होते तो जरूर अपनी सुरीली बांगों से पूरी वादी को सर पर उठा लेते। दूर उफक से रोशनी की लकीर उभरने लगी, हत्ता के गहरे अंधेरे से चीजों के हवले सुबह का पता देने लगे और फिर रोशनी उफक से जमीन पर उतरने लगी। अंधेरा अपनी पोटली बांधकर रफूचक्कर होने की तैयारी में लग गया और फिर सुबह का उजाला जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और बादे नसीम ने बादे सबा को अपने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। परिंदे चहचहाने लगे। शकुंतला भी तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। वादी में गिरते झरनों से अजीब और रोमानवी माहौल जन्म ले रहा था। रात सुकून से गुजर गई। शकुंतला उड़ान भरकर आबशार के नुक्ता आगाज की तरफ बढ़ी, जो 5 आबशारों में से दरमियान वाला था। तो सुकून की गहरी सांस लेकर रह गई। ये पहली आबशार ही गाड़ी गाड़ी और मुटियाले रंग के पानी पर मुश्तमिल थी। अमृत जल शकुंतला के मुंह से बेख्तियार निकला और इसने दोनों हाथ फजा में बुलंद कर दिए। तो अचानक शीशे के 2 बड़े मर्तबान इसके हाथ में आ गए, जो वो मजबूती से थामकर उड़ते हुए जिस गार से चश्मा निकलकर वादी में गिर रहा था, इस गार के धाने पर पहुंच गई, जहां पहुंचकर उसने देखा कि गदला और भूरे रंग का गाढ़ा पानी गार के अंदर से एक नाली की सूरत में बहता हुआ आ रहा है और फिर गार के मुंह से निकलकर पहाड़ी से बाहर पर नाली की सूरत में बुलंदी से जमीन की तरफ जा रहा है। शकुंतला ने मौका जाया किए बगैर मर्तबान पानी के बहाव के आगे रख दिया। थोड़ी देर में मर्तबान लबालब हो गया तो दूसरा मर्तबान भरने से पहले शकुंतला ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो पानी से भरा हुआ मर्तबान का मुंह सख्ती से बंद हो गया। शकुंतला ने फुर्ती से मर्तबान उठाकर कमर से लटके ना दिखाई देने वाले थैले में डाल लिया, ताकि दूसरा मर्तबान भरते हुए कोई अनहोनी हो जाए तो भी ज्यादा फिक्र ना हो। ये सोचते हुए इसने दूसरा मर्तबान भरकर इसका मुंह भी बंद कर लिया, उसे भी थैले में डालकर महफूज कर लिया और फिर हाथों की चुल्हों से ओक बनाकर खुद भी पानी पीने लगी। पानी का जायका इसकी ज़ाहरी सूरत की निस्बत इंतहाई बेहतर था। पानी ठंडा और मीठा था। शकुंतला ने सैर होकर पानी पिया और फिर वह अचानक सीधी हो गई। अब इसने फौरी वापसी का इरादा कर लिया। काम इसकी तवक्कुआत से बहुत पहले खत्म हो गया था। अब वो जल्द अज जल्द इस वादी बल्कि जजीरे को छोड़ देना चाहती थी। इन्हीं सोचों में गुम वो उड़ान भरने की तैयारियों में ही थी कि अकब से इसके सर पर लोहे की सलाख से किसी ने जोरदार जरब लगाई। शकुंतला तेजी से पलटी, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। हमलावर दूसरा वार करने में कामयाब हो चुका था। शकुंतला के दिमाग में सितारे झिलमिला उठे। इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और टांगों ने जिस्म का वजन सहारने से इनकार कर दिया और वो वहीं आबे जल की गार में गिर गई और उसे कुछ होश न रहा। शकुंतला को जब होश आया तो इस हालत में कि इसे तो बेहोशी ही अच्छी थी, क्योंकि शकुंतला अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर थी। जब हकीकत पूरी तरह इस पर आश्कारा हुई तो मारे खौफ के उसे झुझरी आ गई कि इसका वजूद तो झुझरी लेने से भी कासिर था। वो सारे का सारा पत्थर हो चुका था। बल्कि यूं कहना गलत ना होगा कि शकुंतला सरे साहिल एक बड़े से चबूतरे पर मुजस्मे की सूरत इस्तादा की जा चुकी थी। इसका सारा जिस्म पत्थर बन चुका था सिवाय मुंह के। इसमें भी इसकी जुबान बर्फ की मानत सर्द बेहसो हरकत थी। अब वह सिवाय टुकर टुकर एक एक शख्स को देखने कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो 2 जानू बैठे संगी बुत की मानत हो चुकी थी। शकुंतला अपने तई हिलने जुलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार। इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर महारत से तराशे हुए किसी संग तराश का शाहकार दिखाई दे रहा था। हाँ, गर्दन की हरकत और पलकों की झपक से वो सब कुछ देख और सुन सकती थी। अलबत्ता इसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। हालात की तह तक पहुंचते ही शकुंतला ने महसूस किया वो तो बुरी तरह फंस चुकी है। इसके जिस्म को पत्थर में ढाल दिया गया है। इसकी तमाम शक्तियां जुबान हिलने से मशरूत थीं और जुबान पत्थर बना दी गई थी। अब इसकी हैसियत एक मुजस्मे से ज्यादा ना थी और पत्थर का ये मुजस्मा समंदर के किनारे साहिल पर मौजूद एक चट्टान पर रख दिया गया था, जिसके इर्द गिर्द इस 7 मकरूह शक्ल बूढ़े खड़े थे। इन सब बूढ़ों की आंखों में शैतानी चमक और कामयाबी की खुशी छलक रही थी। वह पुरजोश लहजे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तमागोरस की बताई हुई बातों के मुताबिक इस जजीरे के सरबराह और कज़ाकों के बादशाह यकसू ने ज्योतिषियों, नजूमियों और जादूगरों का एक ग्रोह भी इस जजीरे पर रखा है। शकुंतला समझ गई कि यही वो ग्रोह है जो शकुंतला पर भी मुसलत कर दिया गया है और अब इसके गिर्द घेरा डाले अपनी इस कामयाबी पर बेहद मसरूर और शादाब है। इन बूढ़ों में कोई लंबा और कुबड़ा था, कोई मुनखनी और फरबा, कोई बिल्कुल गंजा और किसी के बालों की लंबी लंबी लटें थीं। किसी ने हाथों में कड़े और गले में मालाएं डाली हुई थीं तो किसी के हाथ में असा था। यह सब बूढ़े शकुंतला को हाथ लगा लगा कर देख रहे थे, लेकिन शकुंतला इन हाथों के लम्स को महसूस करने से भी महरूम थी। हाँ, जब इनमें से कोई इसके चेहरे पर हाथ लगाता या गाल की चुटकी भरता तो शकुंतला महसूस करती। बेबसी का ये आलम पाकर शकुंतला का दिल भर आया और आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे, जिन्हें देखकर बूढ़े मजीद खिलखिलाने और किलकारियां भरने लगे। खासी देर गुजर गई। जजीरे के बाशिंदे भी जोक दर जोक आकर इस अजूबे को देख रहे थे। शकुंतला नजरें घुमा घुमा कर इन्हें देख रही थी। आखिरकार सपैर का वक्त हो गया तो शकुंतला को एक छोटा जहाज साहिल किनारे आकर लगता नजर आया, जिस पर स्याह खोपड़ियों वाला परचम लहरा रहा था। इस जहाज की आमद के साथ ही हर तरफ हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। फिर जहाज से उतरकर बेशुमार लोग उसे अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। ज्यादा देर न गुजरी थी कि हवारियों के ग्रोह के साथ एक लेमो शेम अजीमुल हबसा शख्स उसे नजर आया।
جو فربا ہونے کے باوجود حیرت انگیز پھرتی سے چل رہا تھا، اور اس کی چمکدار عقابی نظروں کا محور خود شکنتلا تھی۔ قریب آ کر اس نے شکنتلا کے گرد ایک چکر لگایا اور دونوں ہاتھ شکنتلا کے مجسمے کے گالوں پر رکھے اور اس کے دونوں گالوں کو چٹکیوں میں پکڑ کر شرارتی انداز میں کھینچنے لگا اور طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے شکنتلا کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار ابھرے۔ یہ یکسو تھا جو شکنتلا کو تکلیف میں دے کر مزید خوش ہو گیا اور اس کے گالوں کو اپنی چٹکیوں میں مزید وحشیانہ طریقے سے مسلنے لگا۔ کوشش کے باوجود شکنتلا چیخ نہ سکی۔ منہ کھولنا، زبان یا جسم کے کسی عضو کو حرکت دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ ہاں، گردن اور نظریں گھما سکتی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ سمندر کی سمت سے آنے والی تیز ہوا میں اس کے بال بھی لہرا رہے ہیں، لیکن اس وقت تو وہ یکسو کی شرارتوں کے جال میں پھنسی تھی جس کی چٹکیوں کی مسل نے اس کے گالوں کو سرخ کر دیا تھا، اور شکنتلا بری طرح جلن محسوس کر رہی تھی۔ حسن کی ملکہ ناگن آب حیات پی کر امر ہو جانا چاہتی تھی، لیکن تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تورا بورا ہے جہاں یکسو کی حکمرانی ہے اور جہاں یکسو کی اجازت کے بغیر آنے والے اگر کسی نہ کسی طور آ ہی جائیں تو پھر اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے اور سنگ تراشی کا شاہکار بن کر جزیرے کے عجائب گھر کی رونق بن جاتے ہیں۔ اب تو بھی کچھ عرصہ ساحل سمندر پر رہ کر ساحل کی رونقیں دیکھے گی اور اس کے بعد تجھے بھی عجائب گھر کی دیواروں کو ساری زندگی دیکھنا ہوگا۔ اب تورا بورا سے جانے کی تمام تمنائیں تم دل ہی دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ یکسو کا دو ٹوک صفاقانہ ارادہ جان کر شکنتلا کے دل میں ہول اٹھنے لگے، اور یکسو اس کے جذبات سے لاپرواہ آخری بار زور سے اس کے گال کھینچ کر کہکا لگاتے ہی پرے ہٹ گیا اور نیچے کسی کو بلا کر کچھ ہدایات دینے لگا، جبکہ 7 حبیس بوڑھوں کا ٹولہ اس کے گرد ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جہاز سے کچھ لڑکیوں کو اتار کر لایا گیا۔ یہ سب نوخیز، حسین ترین لیکن انتہائی خوفزدہ تعداد میں 7 لڑکیاں تھیں، اور ہر بوڑھے شیطان کو ایک ایک لڑکی تصرف میں دے دی گئی، اور تمام بوڑھے خوبصورت تحفہ پا کر ان سے لپٹ شپٹ کرتے ہوئے انہیں کھینچ کھانچ کر اپنے اپنے خیموں میں لے کے جو ساحل کی ریت پر ہی تنے تھے۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ کسی مسافر جہاز کی قزاقی کر کے اغوا کی گئی لڑکیاں ہیں جو شکنتلا کو قید کرنے کی خوشی میں بوڑھوں کو عیاشی کے لیے دی گئی ہیں۔ اسی حالت میں وقت دھیرے دھیرے پھسلتا رہا۔ جزیرے کے بے شمار افراد شکنتلا کو عجوبہ سمجھ کر آ کر دیکھتے رہے۔ پھر شام ہو گئی، رات، اور پھر صبح ہو گئی۔ شکنتلا کو کسی قسم کی بھوک، پیاس یا تھکن کا احساس تک نہ تھا۔ ساحل سمندر پر زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے رواں دواں تھی۔ جزیرے کے تمام رہائشی بحری قزاق تھے۔ ان سب کا دار و مدار لوٹ مار کے اسباب پر ہوتا تھا۔ پورے مسافروں سے بھرے بحری جہاز اور کشتیاں گھیر کے کھلے سمندر سے اغوا کر لی جاتی۔